ہمارے مددگار، ہمارے اکابر علماء اکرام ہمارے مددگار جب بنتے ہیں تو انہیں بھی اٹھا کر جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا مفتی سلمان اظہری کو اٹھایا جیل میں ڈال دیا گیا، کس بنیاد پر؟ کہ اس مفتی سلمان صاحب نے اشعار کے اندر ایک کتے لفظ کا استعمال کیا۔ کیا اس بنیاد پر؟ یا اس بنیاد پر وہ عالم دین بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا اس بنیاد پر؟ ابھی مفتی عبدالسمیع صاحب کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، کس بنیاد پر؟ کہ علماء دیوبند ہے۔ مولانا جرجیس کو گرفتار کیا گیا، کس بنیاد پر؟ کہ اہل حدیث ہے؟ نہیں، اگر کسی بنیاد پر ان حضرات کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مسلمان تھے، داڑھی ٹوپی والے تھے۔ مسلمانوں، ہمیں پوری دنیا مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں مانتا۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ انجمن زینت الاسلام کے زیر اہتمام ضلع ہریدوار کے مطلوب پورہ میں 16 فروری 2024 کو ایک شام قاری خوشنود کے نام عنوان سے ایک محفل نعت و اصلاح معاشرہ کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے روح روا رہے انجمن ہاضہ کے نائب صدر قاری محمد خوشنود صاحب، جن کے شانہ بشانہ ساتھ رہے انجمن ہاضہ کے صدر اعلیٰ مولانا آفتاب عالم صاحب قاسمی، انجمن ہاضہ کے بانی قاری محمد جواد صاحب قاسمی، انجمن ہاضہ کے سیکریٹری مفتی شاہر الدین صاحب قاسمی و انجمن ہاضہ کے جملہ ممبران۔ تو آئیے اب میں بلا کسی تمہید کے انجمن زینت الاسلام کے ایک بہت اہم رکن جو ماشاءاللہ آپ کے علاقے گاڑو والی سرائے سے تعلق رکھتے ہیں، جناب مولانا ثاقب مصطفی صاحب، میں اس اشعار کے ساتھ حضرت کو دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی شعلہ کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو مستفید فرمائے۔ اور جیسا کہ انتظامیہ کی جانب سے وقت متعین کیا گیا ہے تو میں اپنے تمام اراکین سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنے کلام اپنے خطاب کو آپ مکمل فرماتے رہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افراد علماء اکرام اور معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ اللہ کا یہ ارشاد ہماری پوری تاریخ کا اسی کے اندر ہماری جو ہے ترقی کا راز مضمر ہے۔ جب تک ہمارا تعلق اللہ سے قائم رہا تو ہم عزت کے زندگی گزارتے رہے، جب بھی ہمارا تعلق اللہ سے کمزور پڑا ہم ذلیل ہونا شروع ہو گئے۔ آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی عام جگہ بنی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جب ہم قدم بڑھاتے تھے بڑھتے چلے جایا کرتے تھے۔
باطل کی طاقت و قوت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور علامہ اقبال شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ مغرب کی وادیوں سے گونجی اذا ہماری، کہ مغرب کی وادیوں سے گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ مسلمانوں، مذہب اسلام نے ہمیں وہ مقام عطا کیا ہے، مگر افسوس صد افسوس آج ہم نے اس کی قدر نہ کی، ہم اپنے اصلی مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہماری جو سربلند اور باعظمت ایک تاریخ ہے، وہ مکروہ تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سرنگو نظر آئے گی۔ آج مسلمانوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، آج مسلمانوں کو بیدار ہو جانا چاہیے کہ آج مسلمانوں کے اوپر جوف و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو شکنجوں میں دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آج نہ ہماری مدارس محفوظ، نہ ہماری مساجد محفوظ، نہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ ہے۔ اور جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ہمارے مددگار، ہمارے اکابر علماء کرام ہمارے مددگار جب بنتے ہیں تو انہیں بھی اٹھا کر جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا، مفتی سلمان اظہری کو اٹھایا جیل میں ڈال دیا گیا، کس بنیاد پر؟ کہ اس مفتی سلمان صاحب نے اشعار کے اندر ایک کتے لفظ کا استعمال کیا۔ کیا اس بنیاد پر؟ یا اس بنیاد پر وہ عالم دین بریلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا اس بنیاد پر ابھی مفتی عبدالسمیع صاحب کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا؟ کس بنیاد پر؟ کہ علماء دیوبند ہے؟ مولانا جرجیس کو گرفتار کیا گیا کس بنیاد پر؟ کہ اہل حدیث ہے؟ نہیں۔ اگر کسی بنیاد پر ان حضرات کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مسلمان تھے، داڑھی ٹوپی والے تھے۔ مسلمانوں، ہمیں پوری دنیا مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں مانتا۔ آخرکار یہ حالات کیوں ہیں؟ اللہ نے تو قرآن کے اندر کہہ دیا تم سربلند رہو گے۔ میرے مسلمان بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان نہ رہا۔ ہم نے مذہب اسلام کے اصولوں کو توڑ کر، اسلام کے قوانین کو توڑ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رب کائنات کی شریعت سے بغاوت کر لی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا ہے۔ آخرکار میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کب تک کہ سنتوں کی دھجیاں اڑاتے رہو گے؟ آج مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے آج مسلمان رکھتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر یہی ہمارے حالات رہے تو ہماری تباہی اور بربادی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ ہمیں ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے، بیدار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا رہا۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا رہا، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا رہا۔ آج مسلمانوں کا لباس اگر دیکھ لیا جائے سنت کے برخلاف، آج ہماری زندگی کے اندر نہ اللہ کے نبی کی، نہ آپ کے اصحاب کی، نہ علماء کرام کی کوئی بھی نشانی باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہمارے لیے دنیا اور اخروی صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہے۔ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ یہی نہیں کہ دنیا کے اندر ہم ڈگریاں حاصل کرتے رہے لیکن آخرت کے اعتبار سے بالکل خالی رہے۔ ہمارے لیے دنیا اور اخروی دونوں ہی ضروری ہے۔ اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسی اللہ کی پرستش کریں، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں، ہم اسی کو اپنا خالق مالک مانے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آپ کے اصحاب کے نقش قدم پر چلے، جب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں، آؤ متحد اور متفق ہو جاؤ، ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو ہماری تباہی اور بربادی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ آخر کار کب تک ہم سوتے رہیں گے؟ کون سا وقت آئے گا جب ہم بیدار ہوں گے؟ میرے مسلمان بھائیوں، میں بیدار ہونے کی تعبیر بھی کر دوں، کہیں کل یہ نہ ہو میرے اوپر بھی مقدمہ کر دیا جائے۔ میں بیدار ہونے سے تعبیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، اللہ کو منائے، جب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب مولانا ثاقب مصطفی صاحب، جو ابھی آپ حضرات کے ساتھ مخاطب تھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے بڑی قیمتی گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت قاری صاحب مولانا نے بہت ساری چیزوں پر نظر ڈالی، تو چلیے کہ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا غدار کون ہے۔ تو حضرات گرامی، میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے مطلب پور ضلع ہریدوار سے